تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ اس ویڈیو میں جمعہ احتجاج کے تعلق سے 4 خبریں آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ پہلی خبر دہلی سے۔ دہلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد مسجد کے اندر کچھ لوگوں نے نعرے لگانے کی کوشش کی، جس کے بعد شاہی امام بخاری نے واضح طور پر کہا کہ یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ معلومات کے مطابق شاہی امام بخاری کا کہنا تھا کہ یہ غلط ہے، کوئی شخص ایسی حرکت نہ کرے، یہ برداشت سے باہر ہوگا۔ علاقے کے لوگ امن چاہتے ہیں، کسی قسم کی نعرے بازی برداشت نہیں کی جائے گی۔ جامع مسجد کو جلد از جلد خالی کرایا جائے۔ وہیں اس معاملے پر ڈی سی پی سینٹرل شویتا چوہان نے کہا کہ ہمیں فی الحال معلوم نہیں کہ مسجد کے اندر کیا ہوا۔ امام صاحب نے جو اعلان کیا، اس معاملے کی جانکاری لے رہی ہوں۔ فی الحال مسجد کے اندر اور باہر امن برقرار ہے۔ بتا دیں کہ اس سے قبل اتر پردیش کے سنبھل میں بھی ایس پی ایم پی شفیق الرحمان برق سمیت مختلف سماجی اور سیاسی سرکردہ شخصیات نے جمعے کی نماز کو لے کر مسلم کمیونٹی سے اپیل کی تھی۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے مسلمانوں سے بازار کو کھلا رکھنے اور امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی تھی۔ مسلم سماج اور عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ جمعے کی نماز کے دوران اپنی دکانیں کھلی رکھیں اور نماز کے بعد ہر کوئی اپنے گھر کو چلے جائے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ضلع سہارنپور میں دیوبند سمیت سبھی مقامات پر جمعے کی نماز پرامن طریقے سے ادا کی گئی۔ حفاظت کے پیش نظر ضلع کی سبھی جامع مسجد کے باہر پولیس فورس کو تعینات کیا گیا تھا۔ آج دیوبند شہر میں سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان لوگ پرامن طریقے سے مسجدوں میں جمعے کی نماز ادا کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے، جس کے بعد انتظامیہ نے راحت کی سانس لی۔ آج جمعے کی نماز کو لے کر پولیس انتظامیہ کی جانب سے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی گئی تھیں، جہاں بڑی مساجدوں اور چوراہوں پر بڑی تعداد میں پولیس فورس تعینات تھی۔ وہیں اعلیٰ افسران بھی شہر میں لگاتار گشت کرتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے علاوہ ڈرون کیمروں سے بھی نگرانی کی جاتی رہی۔ دیوبند میں صبح سے ہی ماحول پرامن رہا، حالانکہ جگہ جگہ چوراہوں پر بڑی تعداد میں تعینات پولیس فورس کو دیکھ کر لوگوں میں چرچا ہوتا رہا۔ اے ڈی ایم ای ارچنا دیویدی، ایس پی دیہات سورج رائے، ایس ڈی ایم دیپک کمار، سی او رام کرن سنگھ اور تھانہ انچارج پربھاکر سمیت اعلیٰ افسران لگاتار فلیگ مارچ کر کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ بھی نماز کے بعد ادارے کے گیٹوں پر کھڑے ہو گئے اور مدرسے کے طلباء کو ان کے کمروں پر جانے کی ہدایت کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ شہر کے سرکردہ افراد نے بھی اس معاملے میں پولیس انتظامیہ کا بھرپور تعاون کیا۔ اس موقع پر ایس پی دیہات سورج رائے نے کہا کہ دیوبند کی سبھی مساجد میں پرامن طریقے سے نماز ادا کی گئی اور نماز کے بعد لوگ اپنے کاموں اور گھروں کو لوٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ علماء اور شہر کے سرکردہ لوگوں کا انتظامیہ کو پوری طرح تعاون ملا، علاقے کا ماحول پورے طریقے پر پرامن ہے۔ دوسری جانب سہارنپور میں بھی جامع مسجد سمیت شہر کی سبھی مساجد میں جمعے کی نماز پرامن طریقے سے ادا کی گئی۔ چوک فوارے پر واقع جامع مسجد پر ضلع مجسٹریٹ اکھلیش سنگھ، ایس ایس پی اشوک تومر اور ایس پی سٹی سمیت پولیس انتظامیہ کے اعلیٰ افسران تعینات رہے۔ جامع مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی بھی ڈرون کیمروں سے نگرانی کی گئی۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ اکھلیش سنگھ نے بتایا کہ پورے ضلع میں نماز جمعہ پرامن طریقے پر ادا کی گئی، کہیں پر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ علماء اور دانشوران نے انتظامیہ کا بھرپور تعاون کیا۔ ایک تیسری خبر میں الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے جسٹس گووند ماتھر نے ایک انٹرویو میں دی وائر سے کہا کہ 10 جون کو الہ آباد میں ویلفیئر پارٹی کے لیڈر جاوید محمد کے گھر کو گرانے کے لیے حکام کی جانب سے جو بھی وجوہات بتائی گئی ہو، وہ کارروائی غیر قانونی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ذمہ دار لوگوں کی نشاندہی کی جانی چاہیے اور انہوں نے جو کیا اس کے لیے ان کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ اپریل 2021 میں الہ آباد ہائی کورٹ سے ریٹائرڈ ہوئے جسٹس ماتھر کے مطابق ایسا کرنا سزا دینے کا وہ طریقہ ہے جس کا بھارتی قانون میں کوئی ذکر نہیں ہے اور اس لیے یہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے اس کارروائی کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہاں محض قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، بلکہ یہ جان بوجھ
بوجھ کر کی گئی قانون کی خلاف ورزی ہے، جو ایک مہذب معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ جو مظاہرہ ہوا ان میں جاوید شامل تھے، ہم یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہاں کچھ ایسی سرگرمی بھی ہوئی ہوگی جسے ہم مجرمانہ سرگرمی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اس مرحلے پر ایسی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے ایک مقدمہ درج کرنا ہوگا، شواہد اکٹھے کرنے ہوں گے، ان کی بنیاد پر ملزم طے کرنے ہوں گے، چالان درج ہوگا، فرد جرم عائد ہوگی، سماعت ہوگی اور جرم ثابت ہوئے بغیر سزا نہیں ہو سکتی، اور سزا بھی وہی ملے گی جو آئین ہند میں لکھی ہے۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا محمود مدنی نے جمعیت کی طرف سے رانچی کے محمد مدثر اور محمد ساحل کے اہل خانہ کو 1-1 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے دفتر سے ان دونوں شہیدوں کے اہل خانہ کو مبلغ 2 لاکھ روپے بذریعہ اکاؤنٹ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں۔ علاوہ ازیں صدر جمعیت علماء ہند نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے وہ منصفانہ طور سے انکوائری کر کے جلد رپورٹ داخل کرے گی تاکہ خاطیوں کو سزا دی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔